آج قسط 9 میں ہم کرائم سین مینجمنٹ اور اس کے بنیادی اصولوں کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ میں ہر چیز کو مرحلہ وار اور آسان ترین انداز میں سمجھاؤں گا۔ تو چلے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی، تو اب ہم کرائم سین کی تعریف اور اس کے بنیادی تصورات پر ہیں۔ اصل میں کرائم سین وہ مقام ہے جہاں کوئی جرم سرزد ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا قانون میں اس کی کوئی ایک فکس تعریف لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، قانون میں اس کی کوئی ایک حتمی تعریف موجود نہیں ہے، لیکن ہر وہ جگہ جہاں سے جرم سے متعلقہ اہم ثبوت مل سکیں وہ کرائم سین کہلاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ کوئی عمارت، گاڑی، کھلی جگہ یا حتیٰ کہ متاثرہ شخص کا جسم بھی ہو سکتا ہے۔ کرائم سین پر تفتیش کار روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ فورنزک اور سائنسی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ثبوتوں کو بچایا جا سکے، ٹھیک؟ جی ہاں، تاکہ جسمانی شواہد یعنی فزیکل ایویڈنس کو محفوظ کیا جا سکے۔ دیکھیں، چونکہ ہر جرم کی نوعیت اور حالات مختلف ہوتے ہیں تو تفتیشی افسران کو موقع کی مناسبت سے فوری حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ وہ اس لیے تاکہ ثبوت ضائع ہونے سے بچ سکے؟ بالکل، آپ اسے ایک بصری مثال سے سمجھیں۔ یہ بالکل ایک بکھرے ہوئے پزل کی طرح ہے۔ مطلب وہ جو تصویر جوڑنے والا پزل ہوتا ہے؟ ہاں، ایک ایسا پزل جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے ہوں۔ اگر آپ احتیاط سے قدم نہیں رکھیں گے تو آپ کسی اہم ٹکڑے کو کچل سکتے ہیں اور اصل تصویر کبھی مکمل نہیں ہو پائے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ثبوت جرم ہونے والی جگہ کے بجائے کہیں اور ملے تو وہ دوسری جگہ بھی کرائم سین کہلائے گی؟ بالکل درست۔ کرائم سین صرف ایک مقام تک محدود نہیں ہوتا۔ ثبوت کی موجودگی اور جرم سے اس کا تعلق اس جگہ کو کرائم سین بنا دیتا ہے، چاہے وہ مقام اصل جائے وقوع سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ واہ، یہ تو بہت لاجیکل بات ہے۔ جی، اور امتحانات کے لیے یہ ایک اہم الرٹ ہے۔ امتحانات کے لیے یاد رکھیں کہ تفتیشی افسر کے لیے فوری فیصلہ سازی سب سے اہم ہے، تاکہ وہ جلدی سے ثبوت جمع کر سکیں؟ جی، تاکہ ثبوتوں کو جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ تو مختصر یہ کہ کرائم سین ہر وہ جگہ ہے جو تفتیش کاروں کو ممکنہ ثبوت فراہم کر سکتی ہے۔ اور صورتحال کے مطابق اس کا انتظام بدلتا رہتا ہے؟ بالکل صحیح۔ تو اب ہم کرائم سین کی اہمیت پر ہیں۔ کسی بھی تفتیش میں کرائم سین سے حاصل ہونے والے ثبوت کئی مقاصد کے لیے بے حد اہم ہوتے ہیں۔ اس کی 6 بنیادی وجوہات ہیں۔ 6 وجوہات؟ اچھا، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ تعین کرنا کہ جرم کیسے ہوا۔ دوسرا، یہ جاننا کہ جرم کیوں ہوا، یعنی کیسے اور کیوں۔ اور باقی کیا ہیں؟ تیسرا، افراد اور اشیاء کا کرائم سین سے تعلق جوڑنا۔ چوتھا، گواہوں یا مشتبہ افراد کے بیانات کی تصدیق یا تردید کرنا۔ یہ چوتھا والا تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ ہاں، اور پانچواں ہے مشتبہ افراد یا گواہوں کی شناخت کرنا۔ اور چھٹا، تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے مزید سراغ فراہم کرنا۔ تو یہ ایک طرح سے پوری کہانی بتا دیتے ہیں؟ جی، اسے ایک ٹائم مشین کی طرح سمجھیں۔ جب تفتیش کار وہاں پہنچتے ہیں تو شواہد انہیں وقت میں پیچھے لے جا کر وہ کہانی سناتے ہیں جو جرم کے وقت وہاں پیش آئی تھی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گواہ جھوٹ بول رہا ہو تو کرائم سین کے شواہد اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ دیکھیں، طبعی شواہد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر کوئی گواہ کہتا ہے کہ ملزم کمرے کے دائیں طرف تھا لیکن خون کے قطرے اور قدموں کے نشانات بائیں طرف ہیں، تو پھر گواہ کا جھوٹ پکڑا جائے گا؟ جی، کرائم سین گواہ کے بیان کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اور یہاں امتحان کے لیے الرٹ بھی سن لیں۔ جی بتائیں۔ امتحان کے نقطۂ نظر سے وہ 6 بنیادی مقاصد یاد رکھنا لازمی ہے جن کے تحت کرائم سین سے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، خاص طور پر بیانات کی تصدیق یا تردید کا نقطہ۔ صحیح۔ تو سامری یہ ہوئی کہ کرائم سین خاموش شواہد کے ذریعے پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ بالکل، اور تفتیش کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہم کرائم سین کی مختلف اقسام پر ہیں۔ تو کیا اس کی بھی کچھ خاص کیٹیگریز ہیں؟ ہاں، بنیادی طور پر اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے آؤٹ ڈور کرائم سین۔ یہ کھلی جگہوں پر ہوتے ہیں جیسے دہشت گردی کے واقعات۔ یہ موسمیاتی تبدیلیوں یعنی بارش، دھوپ یا برفباری سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اوہ، تو وہاں ثبوت تو بہت جلدی ضائع ہو جاتے ہوں گے۔ بالکل، اور دن اور رات کے اوقات کا بھی اس پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ دوسری قسم ہے انڈور کرائم سین۔ یہ عمارتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں؟ یہاں ثبوت موسم سے تو قدرے محفوظ رہتے ہیں، لیکن لوگوں کی آمد و رفت سے آلودگی کا یعنی کنٹامینیشن کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں رسائی کو محدود کرنا سب سے اہم ہے۔ اور تیسری قسم کون سی بتائی آپ نے؟ تیسری ہے کنوینئنس کرائم سین۔
اس کا مطلب ذرائع نقل و حمل ہیں، جیسے کار، ٹرک وغیرہ، یہ عموماً ثانوی کرائم سین ہوتے ہیں۔ مطلب گاڑیوں کو لیب میں لے جایا جا سکتا ہے؟ جی، گاڑی کو تفصیلی تجزیے کے لیے فورنزک لیبارٹری بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اگر میں مثال دوں تو آؤٹ ڈور کرائم سین سمندر کے کنارے بنے ریت کے محل کی طرح ہے، جسے لہریں کبھی بھی مٹا سکتی ہیں۔ ہاں، اور انڈور کرائم سین ایک میوزیم کی طرح ہے، جہاں چیزیں محفوظ تو ہیں لیکن لوگوں کا ہجوم انہیں خراب کر سکتا ہے، اور کنوینئنس ایک چلتا پھرتا کمرہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی واقعے میں انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں شامل ہوں تو ہمیں آؤٹ ڈور کو پہلے محفوظ کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح۔ اگر کوئی واقعہ دونوں جگہوں پر محیط ہو تو کھلی جگہ کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں ثبوت ہوا یا بارش سے مٹنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے۔ جی، اور امتحانی الرٹ بھی یہی ہے۔ امتحان میں کنونس کی تعریف اور اندور بمقابلہ آؤٹ ڈور کی کمزوریوں کے فرق کے بارے میں سوالات آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کرائم سینز کی اقسام ہی یہ طے کرتی ہیں کہ کون سی حکمت عملی اپنانی ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم پرائمری اور سیکنڈری کرائم سینز کے فرق پر ہیں۔ ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ پرائمری کرائم سین وہ بنیادی جگہ ہے جہاں مجرم نے سب سے زیادہ کارروائی کی یا متاثرہ شخص پر حملہ کیا۔ سب سے قیمتی اور براہ راست ثبوت یہیں سے ملتے ہیں۔ یعنی وہ کون سا ہتھیار استعمال ہوا، یہ سب؟ جی، ہتھیار کیا تھا، حکمت عملی کیا تھی، یہاں لاشیں اور گواہ موجود ہوتے ہیں، اور شدید افراتفری ہوتی ہے۔ تفتیشی افسر کو اس افراتفری کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو پھر سیکنڈری کرائم سین کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری کرائم سین پرائمری سین کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں جرائم سے متعلق سرگرمی ہوئی ہو، جیسے مجرم کا گھر، وہ گاڑی جس پر وہ فرار ہوا، یا بم بنانے کی ورک شاپ۔ تو کیا یہ کم اہم ہوتے ہیں؟ نہیں، بعض اوقات یہ پرائمری سین سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مجرم کے ارادوں، مستقبل کے منصوبوں اور اس کے نظریات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ہاں، پرائمری سین ایک تھیٹر کا سٹیج ہے جہاں ڈرامہ پیش کیا گیا اور سب نے دیکھا، جبکہ سیکنڈری سین تھیٹر کا پچھلا کمرہ ہے جہاں اسکرپٹ لکھا گیا اور تیاریاں کی گئیں۔ یعنی بیک سٹیج۔ بالکل۔ بعض اوقات پچھلے کمرے سے آپ کو اصل ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈری کرائم سین کسی بے گناہ کو بھی بچا سکتا ہے اگر تفتیش کا رخ غلط ہو؟ بالکل۔ اگر سیکنڈری کرائم سین مطلب کسی مشتبہ شخص کے گھر کی تلاشی سے کچھ نہ ملے تو وہ مشتبہ شخص بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سے پولیس کا وقت بھی بچے گا۔ جی، تفتیش کار اپنا وقت بچا کر کسی دوسری طرف توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ امتحانی الرٹ کے طور پر یاد رکھیں کہ سیکنڈری کرائم سین مقدمے کے دوران مجرم کا ارادہ ثابت کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صحیح، ارادہ یعنی انٹینٹ بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پرائمری سین کارروائی کی جگہ ہے اور سیکنڈری منصوبہ بندی کی۔ بالکل درست۔ اب ہم ڈسپوزل سائٹس یا لاش ٹھکانے لگانے کی جگہ پر ہیں۔ یہ ڈسپوزل سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈسپوزل سائٹ وہ مقام ہے جہاں لاش پائی جاتی ہے۔ اگر مجرم قتل کو چھپانا چاہتا ہے تو وہ لاش کو پرائمری کرائم سین سے اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیتا ہے یا دفنا دیتا ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جی، اسے چھپانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے لاش کو مسح کرنا یا زمین میں گاڑ دینا۔ تفتیشی افسر کے لیے یہاں دو چیزیں اہم ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو چھپانے کا طریقہ کار اور ممکنہ خطرات، اور دوسرا موت کے وقت سے لے کر لاش ملنے کے وقت کا درمیانی وقفہ یعنی انٹرول۔ تو یہ وقفہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا مسئلہ ہوگا نا؟ بالکل، یہ وقفہ جتنا زیادہ ہوگا لاش اتنی ہی زیادہ گلے سڑے گی، اس سے ثبوت جمع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال؟ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے کوئی غیر قانونی پیکٹ کسی اندھیری کھائی میں چھپا دیا ہو۔ جتنا زیادہ وقت وہ پیکٹ وہاں پڑا رہے گا، موسم، کیڑے مکوڑے اور وقت اس پر اتنے ہی زیادہ اثر انداز ہوں گے، اور اس کے اندر کی اصل چیز کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاش کسی اور جگہ سے ملے تو قاتل کو تلاش کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے؟ ہاں، کیونکہ مجرم نے جان بوجھ کر لاش کو اصل کرائم سین سے دور کیا ہوتا ہے تاکہ تفتیش کا رخ بھٹکایا جا سکے۔ اس صورت میں تفتیش کاروں کو ڈسپوزل سائٹ سے پرائمری کرائم سین تک کا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو کافی مشکل کام لگتا ہے۔ ہوتا ہے، اور امتحانی الرٹ بھی یہی ہے۔ امتحان کے لیے وقت کے وقفے کا تصور بہت اہم ہے کہ یہ کس طرح طبعی شواہد کو تباہ کرتا ہے۔
تو ڈسپوزل سائٹ وہ جگہ ہے جہاں لاش ملتی ہے، لیکن وہ اکثر اصل کرائم سین سے الگ ہوتی ہے۔ بالکل، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہاں ثبوت کمزور پڑتے جاتے ہیں۔ تو طلبہ، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی گفتگو۔ جی بالکل۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو یہ قسط مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور مزید ڈیپ لرننگ مواد کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔